بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گواہیوں پر گواہیاں سامنے آ رہی ہیں، ایک کے بعد ایک گواہی سامنے آ رہی ہے کہ ٹی ٹی پی سے مذاکرات میں کون شامل تھا، کیا ہوا تھا۔ لیکن اس خبر پر جانے سے پہلے یہ دیکھیے کہ کس طرح اب برطانیہ، یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر ممالک کے بعد اب جناب روس کی بھی انٹری ہو رہی ہے۔ اور روس کا وفد کس سے ملتا ہے؟ روس کا وفد ملتا ہے تحریک انصاف کے وفد سے۔ روس کے سفیر البرٹ خلیف کی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اسد قیصر سے ملاقات۔ اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ حامد میر صاحب، انہوں نے تو گردن سے دبوچ لیا اس حکومت کو اور سارے مذاکرات کا کچا چھٹا کھول دیا ہے۔ کیا گھنونا کھیل ہے اصل میں مذاکرات کا، اب کہ ان کو خیال آیا ہے، اس کی کہانی بتا دی ہے۔ حکومت کو خدشہ ہے ٹرمپ حکومت آنے کے بعد وہ ملٹری کورٹس، ہیومن رائٹس اور عمران خان کی جیل کے ایشو پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تو اس کے دفاع کے حکومت نے مذاکرات شروع کیے ہیں کہ ابھی سے مذاکرات کر لو گے جی، ہمارے تو ہو رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، طے ہو رہے ہیں۔ سنیے ذرا۔ دیکھیں، یہ تو تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ اس وقت باہر ہے، یعنی کہ گرفتار نہیں ہے، ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ یہ جو مذاکرات شروع کیے گئے ہیں یہ دراصل ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں، اور مذاکرات شروع کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ کچھ ہفتوں میں امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت بننے والی ہے، اور ان کو خدشہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے وہ ملٹری کورٹس کے ایشو پہ، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے ایشو پہ، عمران خان صاحب کی امپریزنٹ کے ایشو پہ وہ پاکستان سے مطالبہ کریں گے جی کہ آپ پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں ان کو ختم کریں۔ تو اب یہ مطالبہ آنے والا ہے تو اس سے پہلے ہی یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کریں گے، لیکن تحریک انصاف نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی۔ وہ اس مذاکرات میں کیوں شامل ہیں اس کا بھی جواب حامد میر صاحب نے ویسے دیا ہے، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ ساری گیم ہو رہی ہے، تو اس کا جواب سنیے۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے نیگوسیشن شروع کی ہیں۔ اب تحریک انصاف والے جو ہے وہ ان کو اچھی طرح پتا ہے، لیکن ان کا خیال ہے کہ اگر ہم یہ ان کو حکومت کو انگیج کر لیں گے نیگوسیشنز میں تو بعد میں جب ٹرمپ صاحب کی حکومت آئے گی تو ہمیں بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ہم پریشر وہاں سے ایگزرٹ کروائیں گے۔ یہ ہے اصل کہانی کہ تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے اچھا یہ کرنا ہے تو کر لیتے ہیں، پریشر تو ان پر آنا ہی آنا ہے، تو اس سے یہ بچ نہیں سکیں گے۔ تو دونوں طرف سے اپنی اپنی سوچ ہے۔ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے کہ عمران خان نے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان میں آباد کیا۔ عمران خان کی حکومت اپریل 2022 کو ختم ہو گئی تھی۔ مئی 2022 میں پشاور کے کور کمانڈر کو افغانستان بھیجا گیا، انہوں نے وہاں ٹی ٹی پی سے مذاکرات کیے۔ اس وقت شہباز شریف وزیر اعظم اور بلاول بھٹو وزیر خارجہ تھے۔ لیں ایک اور حقیقت حامد میر نے کھول کر رکھ دی ہے، یہ بھی سنیے۔ کوشش کی جا رہی ہے، یہ جو اس وقت حکومت ہے، اس عمران خان تھے جو اتنا بڑا جھوٹ ہے، یہ اتنی بڑی غلط بیانی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات کا عمل ہے وہ عمران خان کے دور میں شروع ہوا، لیکن عمران خان کی حکومت تو اپریل 2022 میں ختم ہو گئی تھی۔ شہزاد اقبال صاحب، آپ ذرا فیکٹس کو سامنے رکھیں ذرا، یہ ابھی 2-3 سال کی بات ہے کہ مئی 2022 میں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید کو ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ کابل بھیجا گیا۔ اور کابل کس لیے بھیجا گیا؟ بھیجا گیا ان کو۔ اب یہ فیکٹس کے ساتھ کوئی پرانے نہیں ہیں، اتنے یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کو عادت پڑ گئی، سمجھتے ہیں کہ سب لوگ بیوقوف ہیں، ہم جھوٹ بولتے جائیں گے، لوگ یقین کر لیں گے۔ نہیں، فیکٹس موجود ہیں، سوشل ڈیجیٹل میڈیا موجود ہے جو فیکٹ سامنے لے آتا ہے۔ تو ہم نے سامنے بتایا کہ جی انہوں نے بھیجا تھا ڈیلیگیشن مئی میں، اور وہ جا کر بات کوئی افغان گورنمنٹ سے نہیں کرنی تھی، ٹی ٹی پی سے تھی۔ وہاں پر مذاکرات کیے کس کے ساتھ؟ افغان طالبان کے ساتھ نہیں کیے، انہوں نے ٹی ٹی پی کے لوگوں سے وہاں پہ مذاکرات کیے۔ اور اس وقت وزیر اعظم تھے شہباز شریف اور وزیر خارجہ تھے بلاول بھٹو زرداری۔ جی ہاں، وہ چاہے آگے نہیں آ رہے ہوں گے لیکن اس وقت وزیر خارجہ تو وہ تھے، اور تحفظات ان کے اپنی جگہ ہوں گے۔ اب یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے، پہلے انہوں نے تقریر کی بینظیر بھٹو کی برسی پر تو اسٹیبلشمنٹ کو خوش کیا، اگلی تقریر میں انہوں نے نون لیگ کی ایسی تیسی پھیری، لیکن اب لوگ نتھی کرتے ہیں کہ بھائی صدر آپ بنے انہی کے ووٹوں سے، فارم 47 والوں کے ووٹوں سے، چیئرمین شپ لی آپ نے سینٹ کی، 2 گورنر بنوا لیے اور اتنے عہدے لے لیے، موجیں ساری کر رہے ہیں آپ، اور آپ کہیں کہ نہیں نون لیگ الگ ہے ہم الگ ہے۔ نہیں، آپ دونوں اکٹھے ہیں، بالکل ایک ساتھ ہیں، اور چاہے کابینہ میں نہ ہو، لوگ آپ کو ان کا حصہ ہی سمجھتے ہیں جس سے آپ بھاگ نہیں سکتے۔ ٹی ٹی پی سے مذاکرات، جنرل باجوہ کا فیصلہ تھا، عمر ایوب کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر رد عمل۔ نون لیگ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں کہ وہ
یک طرفہ فیصلے کرے. بلاول اچھا یک طرفہ فیصلے وہ کر کہاں رہے ہیں؟ ہر چیز میں تو ماشاءاللہ آپ ان سے آگے ہوتے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کی مثال لے لیں, ججز جو آئینی بینچ بنانا ہے اس میں جو ججز لگانے ہیں اس میں آپ ان سے زیادہ آگے ہیں ان کاموں میں. جہاں انسانی حقوق کی پامالیاں ہوں گے کہتے ہیں نہیں ہم کروا دیتے ہیں, ہماری سی وی زیادہ اچھی ہو جائے. جو کام غلط کرنے ہیں اس ملک میں ہم سے کروائیں, آپ نون لیگ کو بھول جائیں. چیئرمین پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ فیصلہ میں کروں گا, کوئی حکومتی عہدیدار نہیں. عمران خان نے واضح کر دیا حکومت کو بڑی جلدی ہے, کوئی نہ کوئی ہم عہدیدار لگا دیں, اپنا پی ایس سی کا لے آئیں. جی تحریک انصاف لگا نہیں رہی. عمران خان نے کہا جی میں فیصلہ کروں گا, پارٹی لیڈرشپ بھی چھوڑ دے. اور شیخ وقاص اکرم کا کہا جا رہا ہے. گورنر ہاؤس میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ ہاؤس کے دروازے جس طرح اس بار کھلے کبھی ماضی میں نہیں کھلے. وہاں کھلی کچہری لگی اور جو لوگ وہاں پر آئے ان کے مسائل تھے, براہ راست وزرات سن رہے ہیں. اور اگرچہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے, یہاں تک لوگوں کو آنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. جو جس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے اس کو کرنا چاہیے, لیکن بہرحال کہیں نہیں ہو سکتا تو پھر لوگ آتے ہیں. تو یہاں پر کوئی بچی ہے جس کا چہرہ جل گیا تھا, جھلس گیا تھا, تو اس کو آپریشن ہوا. کوئی 3 لاکھ 3.5 لاکھ غالباً اس کا والد ہے وہ بتا رہا ہے کہ اس پہ خرچہ آیا تھا. اب مزید پیسوں کی ضرورت تھی, تو اس کا چہرہ بچی کا, معصوم سی بچی, اس کا پہلے سے بہت بہتر ہو گیا ہے. تو یہاں پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے لگتا ہے اس بچے کی یہاں پر مدد کی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو شفا یاب کرے. ثاقب بشیر صاحب یہ سینئر رپورٹر کورٹ رپورٹنگ کا بڑا نام, کہتے ہیں 9 مئی کا کیس سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے. شیخ رشید صاحب کا کلیم ہے کہ وہ تو ملک میں ہی نہیں تھے, اسی طرح اور بھی کافی لیڈرز موجود نہیں تھے. اگر سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف مل گیا تو باقی سب لوگ بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر کے ریلیف لیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ آئینی بینچ کے سامنے نہیں جانا, ورنہ حکومت کے لیے بڑی آسانی تھی. وہاں منی الدین خان صاحب بیٹھے ہیں, مسئلہ کوئی نہیں تھا, حکومت نے چن کے وہاں پر جج لگائے ہیں. وزیر اعلیٰ امین گنڈا پور پر عمران خان کا مکمل اعتماد ہے, اور مجھے یہ بھی خبر ملی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ علی امین تم میرے سیکنڈ ہو. عباس شبیر یہ خبر دے رہے ہیں, سینئر صحافی. عمران ریاض خان نے کہا ہے کہ رجیم چینج کے متعلق اسلام آباد امریکن ایمبیسی سے کچھ لیک ہو سکتی ہیں چیزیں. کس نے ملاقاتیں کی, کس نے کتنا پیسہ لیا, کہاں خرچ ہوا, آڈٹ بھی ہونے جا رہا ہے. اور اس کا اشارہ تو رچرڈ گرینل نے دیا ہی ہے کہ ایک ایک چیز کا حساب ہوگا, اور آڈٹ کریں گے تو کتنے کس کو پیسے ملے, کتنے لگے. یعنی سندھ میں اگر سکولز بنانے کے لیے پیسے دیے گئے وہ لگے بھی ہیں نہیں لگے, جمہوریت کے لیے دیے گئے وہ لگے نہیں لگے, الیکشن کمیشن نے اپنا کام کیا نہیں کیا. تو جب ڈالرز کھائیں گے تو پھر سوال بھی ہوں گے. اب سب کچھ کھلنا شروع ہو گیا ہے, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سب ہم سے کروایا گیا. یہ اب بیانیاں بنا رہی ہے نون لیگ کہ ہم تو تھے ہی نہیں. جاوید لطیف کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو ہم سے کروایا گیا ہے, ہم تو نہیں چاہتے تھے, ہم سے کروایا گیا ہے, ہم تو عدم اعتماد لانا نہیں چاہتے تھے, ہم سے کروایا گیا ہے, ہم تو حکومت نہیں لینا چاہتے تھے, ہم سے کروائی گئی ہے, اور ہم ظلم نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم سے کروایا گیا ہے, ہم تو آئینی ترمیم بھی نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم سے کروایا گیا ہے, ملک کا بٹا نہیں بٹھانا چاہتے تھے, ہم سے کروایا گیا ہے, معیشت تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم سے کروائی گئی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی ہم نے ریاست کی خاطر سیاست قربان کی, یہ ایک ڈرامہ. انہوں نے اپنی سیاست, اپنا مال, اپنی چمڑی بچائی ہے, بس ریاست کو قربان کیا ہے. چیئرمین پی سی کون ہوگا؟ فیصلہ میں کروں گا, حکومت نہیں. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو اپوزیشن کے بندے کو یہ اس کا چیئرمین لگایا جاتا ہے, لیکن یہاں حکومت چاہ رہی نہیں, سارے عہدے ہر چیز ہمارے پاس ہو. پی ٹی آئی کی جانب سے چیئرمین پی ایس سی کے لیے تاحال شیخ وقاص اکرم کا نام برقرار. بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. نامزدگی کے معاملے پر بانی نے پی ٹی آئی قیادت کی سرزنش کر دی, یہ ذرائع سے خبر چل رہی ہے. اور اس کے علاوہ جناب آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنل پاورز وہ کس طرف جا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ رشیا کیوں گیا تھا عمران خان, اور یہ کیوں کیا تھا جی, امریکہ کو ناراض کر دیا. آج آپ دیکھیں کہ وہاں سے بھی آوازیں عمران خان کے حق میں اٹھ رہی ہیں, اور رشیا کا ڈیلیگیشن بھی مل رہا ہے تحریک انصاف سے. عجیب بات ہے, جب آپ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے, آپ اپنی عزت کروانے کی کوشش کریں گے تو کوئی عزت کرے گا. جب آپ کہیں گے بیگرز کانٹ بی چوزرز, مانگنے نہیں آیا, مجبوری ہے, ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا, تو پھر آپ کا یہی حال ہوگا کہ وہ اور آپ کو نیچے لگائیں گے, اور پھر آپ کے پاس عوامی طاقت بھی نہیں ہوتی, عوام بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوتے, تو پھر آپ کی حیثیت ایک بھکاری سے زیادہ کی ہوتی بھی نہیں ہے. اللہ حافظ.